بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الشفعہ، شفعہ سے متعلق مسائل کا بیان۔ مسائل کی مجلس میں معاملات سے متعلق بات چل رہی ہے۔ آج کی مجلس کا جو موضوع ہے مسائل کا وہ شفعہ ہے۔ شفعہ کس کو کہتے ہیں یہ بات تھوڑی سی سمجھ لیں کہ شفعہ کے معنی آتے ہیں حصے کے۔ اللہ پاک نے ہر مسلمان کو اتنی عزت دی ہے اور اس کے ماحول کی، اس کی معاشرت کی، اس کے گھریلو معاملات کی حفاظت کا اتنا انتظام فرمایا ہے کہ اگر اس کا پڑوسی اپنا گھر بیچ کے جا رہا ہو تو وہ پہلے اس کو اطلاع دے گا، اس کو خبردار کرے گا، اور اگر یہ شخص اس کے خریدنے میں خود دلچسپی رکھتا ہے تو وہ آدمی پہلے اس سے معاملات طے کرے گا، اور اگر اس کو اطلاع ملی، پتہ چل گیا لیکن اس کو کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی، کچھ نہیں کہا، تو مطلب وہ اس گھر کو لینا نہیں چاہتا، تو پھر یہ گھر کا مالک آزاد ہے کہ اپنا گھر کسی کو بھی بیچ دے۔ یہ جو حق ہے نا دوستو پڑوسی کو، اصل عنوان آپ سمجھ لیں تو آگے بات سمجھنا آسان ہے۔ ایک پڑوسی کو جو شریعت یہ حق دیتی ہے کہ اس کے برابر والا گھر اگر اس کا مالک اس کو بیچ کے جا رہا ہے تو وہ کم از کم اس کو اطلاع دے یا اس کو اطلاع پہنچ جائے، اس کے بغیر وہ نہ جائے۔ یہ جو حق ہے اس پڑوسی کو، اس کو کہتے ہیں حق شفعہ، اور احادیث مبارکہ میں اس پر کئی احادیث وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجار احق بشفعتہ، جو پڑوسی ہوتا ہے بالکل دیوار سے ملا ہوا، یہ سب سے زیادہ شفعے کا حقدار ہوتا ہے۔ شفعے کا مطلب یعنی اس کو پہلے بتایا جائے کہ بھئی آپ کے پڑوس کا یہ گھر بک رہا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا، جار الدار احق بالدار، ایک گھر کا جو پڑوسی ہوتا ہے وہ برابر والے گھر کا سب سے پہلا حقدار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر ذہنی عقلی طور پہ انسان سوچے، عقل کہتی ہے بھائی میری چیز ہے، میں کسی کو بیچوں، مسلمان کو دوں، کافر کو دوں، صحیح کو دوں، غلط کو دوں، میری چیز ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ بھئی اپنی چیز ہے، میں دریا میں پھینکوں یا کچھ بھی کر لوں۔ یہ باتیں اس لیے آج ہوتی ہے کہ دین کی حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں۔ آپ دین اسلام کا مزاج سمجھیں، دین کی برکتوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا۔ اتنی حفاظت اور اتنا اہتمام کہ اگر وہ شخص اپنا گھر بیچ رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی غلط آدمی آ جائے۔ ہم تو کس چیز کو دیکھتے ہیں؟ لوگ صاف کہتے ہیں بھئی جو مجھے اتنے پیسے اوپر دے گا میں تو اس کو بیچوں گا۔ کیا مطلب؟ یعنی پھر اس میں مسلمان آئے، ہندو آئے، قادیانی آئے، مشرک آئے، بدعتی آئے، جو آئے، مجھے اس سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے محلے اور ماحول پہ کیا اثر پڑے گا، بس آ جائے، مجھے 2-4 لاکھ روپے اوپر مل جائے۔ دین اسلام اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ پڑوسی کا اتنا بڑا حق ہے کہ آپ کے جانے کے بعد ایسا موقع نہ آئے کہ وہ آپ کو بد دعا دے دے، آپ کے جانے کے بعد ایسا موقع نہ آئے کہ وہ آپ کے لیے برے کلمات کہے، آپ کی غیبت کر لے اور کہے کہ اللہ کے بندے نے اتنا ظلم کیا، ایسے آدمی کو میرا پڑوسی بنا دیا کہ اس نے آ کے پورے علاقے محلے کا ماحول خراب کر دیا، اس نے آ کے میرے بچوں کے لیے بگاڑ کے اسباب پیدا کر دیے، اس نے آ کے پورے علاقے کو پریشان کر دیا۔ تو آج بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہمارے نزدیک ان باتوں کی رتی برابر بھی اہمیت نہیں ہے۔ حقیقت ہے، نہیں ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، نہ اس بنیاد پر کوئی احتیاط اور اہتمام کرتا ہے۔ ہر آدمی کو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے اچھے ریٹ مل جائے، بہت اچھی بات ہے، ان چیزوں کی نفی نہیں،
لیکن اچھے ریٹ کی تلاش کے ساتھ ساتھ اچھا فرد بھی تلاش کرنا چاہیے۔ آپ کو اچھے ریٹ اگر ایسا آدمی دے رہا ہے کہ جس کی شہرت غلط ہے، اس سے پچھلے محلے کے لوگ پریشان تھے، آپ نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، یا ایسا آدمی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، ہم اس کو راستہ دیں گے تو خدا نخواستہ 100% ہمارے ایک مسلمان صحیح ماحول والے میں ایک غلط فرد گھسے گا۔ اور ایک بات اصولی طور پہ یاد رکھیں کہ باطل میں اور کفر میں ایک چیز قدر مشترک ہے، یہ نقطے کی بات یاد رکھیں، باطل میں اور کفر میں ایک چیز قدر مشترک ہے کہ یہ مقناطیس کی طرح ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، ایک جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، پھر وہ آبادی ان کی ہو گئی، پھر وہی ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے علاقے کراچی میں اس طرح سمٹتے چلے گئے؟ ہمارے مسلمان ایسے جیسے ہجرت کر رہے ہیں، وہاں سے گئے، ہر ایک کا غلبہ ہو گیا۔ اب ہم پرانی باتیں یاد کرتے ہیں کہ ایک وقت میں یہاں ہم بھی رہتے تھے، ہمارے بڑے بھی رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک فرد راستہ دے دیتا ہے۔ اور باطل کی علامت یہ ہوتی ہے یہ اکیلا نہیں رہتا، یہ اکیلا نہیں رہتا۔ یہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے فکر یہ کرتا ہے کہ مجھے میرا دوسرا ساتھی ملے اور وہ مجھے اس کو تیسرا ملے، ایک محنت ہوتی ہے۔ ہم تو دنیا پرست اور مادیت پرستی میں اتنا نیچے چلے گئے کہ کون آیا کون گیا، کیا ہو رہا ہے، کیا چیز بج رہی ہے، کیا آواز آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت ہوش آتا ہے جب سب چیزیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ او ہو، یہ کیا ہوگا، انہوں نے تو عبادت گاہ بھی بنا دی، او ہو انہوں نے تو یہ بھی کر لیا، او ہو انہوں نے تو یہ بھی کر لیا۔ یہ ہائے افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم کئی سال خراب کر چکے ہوتے۔ موقع کس نے دیا؟ آپ جب اپنا گھر بیچ رہے تھے، آپ کا پڑوسی آپ اپنا گھر بیچ رہا تھا، آپ نے کبھی اس دن کو سوچا کہ اس کی فکر کرنی چاہیے؟ پڑوسی گھر بیچ رہا ہے، جا رہا ہے، آپ اس کو مشورہ دیں، اس کے لیے اچھا گاہک تلاش کریں، کسٹمر تلاش کریں کہ جو آپ کے مسلک و مشرب اور دین کا ہو۔ خدا نخواستہ کل غلط پڑوسی آئے گا، درد سر آپ کے لیے پہلے بنے گا، پھر پورے محلے کے لیے بنے گا۔ شفاعہ کا مطلب سمجھے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام نے یہ حق کیوں دیا؟ کیا ضرورت ہے کہ کوئی ایک آدمی دوسرے کے معاملات میں دخل دے؟ لیکن یہ وہ مبارک دین ہے جو صرف ذات تک، غرض تک، مقاصد تک محدود نہیں ہے، جس نے اجتماعیت کا خیال رکھا ہے۔ ایک معاشرتی نظام امت کو دیا گیا ہے۔ آپ کے معاشرے میں غلط فرد آئے گا، وہ دیمک کی طرح اندر ہو جائے گا، سب کچھ خراب کر کے چلا جائے گا۔ اس لیے یہ حق دیا۔ ایک آدمی اگر اپنا گھر بیچ رہا ہے، وہ پہلے کم از کم اس درجے میں اطلاع دے کہ پڑوس والے باخبر ہو جائیں، ان کو پتہ چل جائے کہ بھئی برابر گھر، اس گلی والا گھر، برابر میں اس نمبر کا گھر یہ بک رہا ہے۔ بس اس قدر اطلاع ضروری ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیچارہ ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹائے گا، ایک ایک سے اجازتیں مانگتا پھرے گا، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ ابھی آگے مسائل آ رہے ہیں، لیکن کم از کم پتہ چل جائے۔ اور میں اور آپ جس شہری ماحول میں رہتے ہیں، یہاں تو سیکنڈوں میں بات پھیلتی ہے، ماحول پتہ چل جاتا ہے۔ ایک بلڈنگ میں ایک آدمی رہتا ہے، اس نے چوکیدار سے کہہ دیا کہ جی میرا جانے کا ارادہ ہے، بس ختم۔ باقی خبر اس نے سب کو دینی ہے، وہ بتا دے گا۔ یا اپنے کمیٹی کے صدر کو بتا دیا کہ جی میں اس طرح ارادہ رکھتا ہوں، بس یہ سب مطلع ہو گئے۔ تو اگر اطلاع ہو گئی، پتہ چل گیا، اور اس کے باوجود بھی بروقت کوئی سامنے نہیں آیا، بات سمجھیں، اس کے باوجود بروقت کوئی سامنے نہیں آیا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی شفعے کا دعوے دار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا، پھر آپ 100% آزاد ہیں۔ پھر آپ اپنا گھر جس کو مناسب سمجھیں آپ اس کو بیچ دیں۔ البتہ یہ خیال رکھنا کہ ایسا آدمی آئے جو غلط ہو، جس سے یہ لوگ پریشان ہو، یہ شرعی اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ اس سے اجتناب کرنا فرض ہوگا۔ تو یہ حق شفعہ کہلاتا ہے جو شریعت نے ایک مسلمان کو دیا ہے۔
اس سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا کہ یہ کتنا ایک اہم حق ہے اور احتیاط کا متقاضی ہے، لیکن شریعت نے یہ شرط لگائی ہے کہ جیسے ہی انسان کو پتہ چل جائے، مطلع ہو جائے، خبر پتہ چل گئی اور اس کا ارادہ ہے کہ کوئی اور نہ آئے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے ارادے کا اظہار کرے۔ اگر اس نے ارادے میں تاخیر کی نا، یہ کہا کہ بھئی کل سوچیں گے، یا کہا جی مشورہ کر کے دیکھیں گے، یا استخارہ کر کے دیکھیں گے، حق شفاعہ چلا گیا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، ابھی بات آ رہی ہے کہ یہ حق شفاعہ رہتا کتنی دیر ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، شریعت ہر جانب کا خیال رکھتی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ یہ بیچارہ اس کو بتائے اور پھر کئی دنوں تک بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے آج بتا رہا ہوں کل بتا رہا ہوں، آج یہ تماشے نہیں۔ حق شفاعہ کا وقت کیا ہے؟ پہلا مسئلہ فرماتے جس وقت شفیع کو، یعنی جس کے پاس حق شفاعہ ہے، پڑوسی ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ برابر والا گھر بیچا جا رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فوراً اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں شفاعہ لوں گا، میں شفاعہ لوں گا۔ جیسے ہی پتہ چلے اس کو چاہیے فوراً بول دے کہ میں شفاعہ لوں گا، یا بالفاظ دیگر میں اس گھر کے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ جملہ بول دے۔ اگر اس نے معلوم ہونے کے باوجود بھی خاموشی اختیار کر لی کچھ وقت کی، اس کا حق شفاعہ باطل ہو جائے گا، پھر اس کے لیے آگے دعویٰ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ فوراً پتہ چلنے پر اظہار کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس خط پہنچا اور اس خط کے شروع میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پڑوس کا مکان فروخت ہو رہا ہے، یہ مسئلہ بہت اہم اور دلچسپ ہے، اس کو سمجھیں۔ ایک شخص کے پاس خط یعنی کوئی تحریر آئی اور اس تحریر کی پہلی سطر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے پڑوس کا مکان فروخت ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب نیچے خط باقی ہے نا پورا، اس کو پڑھنا ہے وہ پورا۔ اس نے وہ پہلی لائن پڑھ لی، لیکن اس کو پڑھنے کے باوجود بھی زبان سے کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آخر تک اس نے پورا وہ خط پڑھ لیا۔ تو درمیان میں جو وقت گزرا، اس نے اس کے حق شفاعہ کو ختم کر دیا۔ مسئلے کی نزاکت سمجھیں آپ حضرات، یعنی کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ حق شفاعہ کے لیے کیا بات ضروری ہے کہ جیسے ہی پڑوسی کو پتہ چلے وہ فوراً کیا کرے؟ اپنے ارادے کا اظہار کرے، ہاں یا نہ کا اظہار کرے۔ نہ کا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کا خاموش ہونا ہی نہ ہے، اس کا کچھ نہ بولنا ہی نہ ہے، لیکن ہاں کے لیے ضروری ہے کہ یہ فوراً کہے کہ جی میں دلچسپی رکھتا ہوں، میں خود پہلے بات بناؤں گا، لہٰذا یہ اس فیصلے میں تاخیر ہرگز نہیں کرے گا۔ یعنی اتنی تاخیر بھی نہیں کہ پہلا جملہ پڑھنے کے بعد یہ نیچے جائے، بلکہ فوراً پہلے رائے کا اظہار کرے، پھر باقی خط کو مکمل کر لے۔ اچھا، اسی طریقے سے شفعے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر پڑوسی کو پتہ چلا کہ میرا برابر والا گھر فروخت ہو رہا ہے، آج بہت ساری خرابیاں امت میں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ مال پرستی کی وجہ سے ہم موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو پتہ چلا کہ اس کے پڑوس کا گھر بک رہا ہے، اس نے مسئلہ سن لیا تھا، جیسے اب سارے ساتھی ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے، اب میں نے اپنی بات کر رہا ہوں مثال کے طور پہ، مجھے آج کی مجلس میں یہ پتہ چل گیا کہ میں اپنے پڑوسی پر حق شفاعہ رکھتا ہوں، لہٰذا اگر جب تک وہ مجھے اطلاع نہیں دے گا اپنا گھر بیچے گا تو میں اس کی گرفت کر سکتا ہوں، اس کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہوں، اس کو عدالت میں لے جا سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ میں نے سمجھ لیا۔ کل مجھے پتہ چلا جی برابر والا گھر بیچا جا رہا ہے، مسئلہ تو مجھے معلوم ہے کہ میں حق شفاعہ رکھتا ہوں، تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جی سنا ہے آپ اپنا گھر بیچ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی بیچ رہا ہوں۔ بھائی میرے پاس تو حق شفاعہ ہے، میں تو آپ کو ایسے بیچنے نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا جی آپ خرید لیں۔
آپ کے پاس حق شفع ہے تو میں کسی اور کو تلاش کروں، آپ ہی بات بنا لیں، آسانی تو میرے لیے اسی میں۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے تو گھر خریدنے میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن حق شفع ہے، آپ کسی اور کو بیچیں گے تو میں درمیان میں ٹانگ اڑاؤں گا۔ اس نے کہا بھائی کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں بھائی حق شفع ہے۔ ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تنگ نہ کروں، پریشان نہیں کروں، تو ایک 50,000 کا لفافہ بنا کے میری اس جیب میں ڈال دے خاموشی سے۔ بات سمجھ؟ یہ کمزوریاں پیدا ہوئی ہے۔ ہم لوگ بہت سارے دین کے معاملات کو بھی اپنے حرام کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے نا، لیکن میں اس کو کیسے استعمال کر رہا ہوں؟ اس اپنے پڑوسی، اس مسلمان بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں حق شفع نہ کروں، تمہیں پریشان نہ کروں، نہیں کروں گا، بس مجھے یہ کچھ دے دو، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ یعنی اس موقع پر اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اب مسئلے کو سمجھیں۔ حق شفع میں چھوڑ دوں گا بشرطے کہ وہ مجھے کیا کرے، اتنا مال دے دے۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ مجھے گھر خریدنے میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے دلچسپی کس میں؟ پیسے میں، مال میں۔ تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ حق شفع تو میرا ہو گیا ختم۔ کیوں ختم ہوا؟ جی اس لیے کہ اطلاع ملی اور میں نے خود کیا کہا کہ خریدنے میں دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے میرا حق شفع تو کر دیا ختم۔ رہ گئی دوسری بات کہ 50,000 کا لفافہ تو وہ میں نہیں لے سکتا، اس لیے کہ وہ تو ایک رشوت ہے جو میرے لیے لینا حرام ہے۔ حق شفع بھی ختم، اور اس آدمی سے 1 روپیہ لینا یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کبھی کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو شفعے کی بات چل رہی ہے آپ حضرات کے سامنے، ایک آدمی اپنا گھر بیچ رہا ہے لیکن اس نے اڑوس پڑوس سے بالکل بات کو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے، تاکہ میں باہر کسی کو لاؤں، اندر کر دوں اور اس سے اچھے خاصے ریٹ طے کر لیے۔ اب پڑوس والے بالکل بے خبر ہیں، ان کو نہیں پتہ، یہ نارمل آ رہا ہے جا رہا ہے، سامان رات کو شفٹ کرتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہیں چلے نا۔ اگلے دن کسی کو بھنک ہو گئی، اس نے کہا جی سنا ہے آپ گھر بیچ رہے ہیں؟ کہا میرا گھر ہے، میری مرضی ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو نہیں بیچ سکتے، ہمیں شریعت نے حق شفع دیا ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے۔ اس نے کہا میں نہیں دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر یہ اختلاف حق شفع میں پیدا ہو جائے، اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اب یہ معاملہ جائے گا اسلامی عدالت میں۔ جو ہماری عدالتیں ہیں قانون کے اعتبار سے چلیں گے، لڑائی نہیں کریں گے، ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ایک دوسرے پر، ہم قانون کے پاس جائیں گے، یعنی عدالت کے پاس جائیں گے۔ یہ بھی ایک عدالتی مسئلہ ہے، ہمارے عدالتی نظام میں بھی شفعے کا انتظام ہے، نظام ہے۔ لہٰذا یہ پڑوسی عدالت گیا اور عدالت سے کہا کہ فلاں علاقے کی فلاں بلڈنگ میں ہم 2 رہتے ہیں، اور یہ اپنا گھر خاموشی سے بیچ کے نکل رہا تھا، مجھے پتہ چل گیا، لہٰذا میں تو نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اجنبی آدمی آئے، میں خود خریدنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے میری بھی سنی، اس کی بھی سنی، مسئلہ چلا گیا عدالت میں۔ ایک اب پیشیاں ہوں گی نا، کہا بھائی ٹھیک ہے آپ لوگ 2 دن بعد آئے، تاریخ مل گئی۔ اللہ کی شان دیکھے کہ جب یہ تاریخ طے ہوئی اور اس بیچ میں ہی حق شفع کرنے والا جس کو یہ گھر خریدنا تھا، دلچسپی تھی، اس کا انتقال ہو گیا، شفیع کا انتقال ہو گیا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بیچنے والے کا نہیں، بلکہ حق شفع جس کو حاصل تھا نا، وہ دنیا سے چلا گیا، اور ابھی معاملہ عدالت میں پینڈنگ میں۔ تو اگر شفیع دنیا سے چلا جائے تو سوال یہ ہے کہ جس طرح اس کے سارے معاملات اس کے ورثہ میں چلے جاتے ہیں، کیا شفعے کا معاملہ بھی ورثہ میں جائے گا؟ اور اس کے ورثہ حق رکھتے ہیں تو اس کے وارثوں کے پاس حق شفع نہیں جائے گا۔ ورثہ کو شریعت حق شفع نہیں دیتی ہے، وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہوگا، عدالت اس مقدمے کو یہاں پہ بند کر دے گی۔ ٹھیک ہے، اسی صورت کو لیں، معاملہ عدالت میں چل رہا تھا، عدالت نے کہا آپ 3 تاریخ کو آئیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ کی شان ابھی 3 تاریخ نہیں آئی تھی
کہ اس خریدار کا انتقال ہو گیا. اس مالک نے جس باہر کے آدمی کو اپنا گھر بیچ دیا تھا نا، اس خریدار کا انتقال ہو گیا اور وہ چلا گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے انتقال سے اس حق شفعہ پر کوئی فرق پڑے گا؟ اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ کیس اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا اور عدالت دونوں کی بات سن کر جو فیصلہ کرے گی وہ نافذ ہو جائے گا. یہاں سمجھ گئے بات کو؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم ترین مسئلہ، چونکہ ہمارے ہاں تو ہم لوگ دین کے قریب اس وقت آتے ہیں جب کوئی کام پھنس جاتا ہے نا. پھر لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جو مولوی صاحبان ہیں یہ کبھی کام کی بات بھی کر لیتے ہیں، ہے نا، حیلہ دکھا دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں. ویسے نہیں آئے، پھر آئے کہا کہ حضرت کیا حال ہے، میں کافی عرصے سے آپ کے پیچھے نماز. بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں دوستو، یہ ایسے ہی جملہ معترضہ عرض کر رہا ہوں. بہت سارے ساتھی باہر کہیں تقاریب میں یا کہیں ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے اتنے سالوں کے نمازی ہیں، زیارت تو آپ کی پہلی دفعہ ہو، بس وہ مصروف رہتے ہیں، پیچھے سے چلے جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں. خیر، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو گھر بیچنا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں پڑوسی کو نہیں بیچوں، کسی اور کو بیچ دوں. تو اس نے کسی عالم سے، کسی مولوی صاحب سے رابطہ کیا کہ بھئی یار مجھے کوئی ایسا حیلہ بتائیں، کوئی راستہ بتائیں کہ نکل بھی جاؤں، اپنا آدمی بھی لے آؤں اور پڑوسی کو حق شفعہ بھی نہ ملے. تو اس کو یہ حیلہ بتایا گیا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ مکان بیچنے کی آواز لگائیں لیکن ریٹ وہ بتائیں کہ پڑوسی سوچ بھی نہیں سکے. سمجھ گئے؟ مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں ریٹ چل رہے ہیں کہ نارمل گھر 50 لاکھ کا ہے، 2 بیڈ روم 1 ڈرائنگ روم کا، اگر مثال دے رہا ہوں 50 لاکھ کا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں 50 لاکھ 60 لاکھ کی بات کروں گا تو پڑوسی بآسانی لے لے گا، اور میرے دوست کو مجھے بیچنا ہے، اب ان سے بھی بچنا ہے. تو جب میں بیچنے کا ارادہ کیا، پڑوسی کو پتہ چلا، کہا جی آپ گھر بیچ رہے ہیں؟ جی بیچ رہا ہوں. کتنے کا؟ جی 1 کروڑ 20 لاکھ کی تو آفر آ گئی ہے. اس کی ہمت وہی توڑ دی نا، وہی اس کے ارادے توڑ دیے. ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے، تو یہاں تو بات کرنا ہی اچھا نہیں لگ رہا، 1 کروڑ 20 لاکھ کہاں سے؟ کہا چلے اللہ آپ کو خوش رکھے. دعا بھی دی اس کو. بعد میں پتہ چلا کہ جب گھر معاملات ہوئے، پتہ چلا کہ اس نے گھر 50 لاکھ ہی میں بیچا ہے. اب بات کو سمجھیں، یہ حق شفعہ سے پیچھے ہٹا، لیکن کیوں؟ اس کو اس کی قیمت غلط بتائی گئی. غلط ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا حق چھوڑا. اگر صحیح ہوتا یہ حق نہیں چھوڑتا. لہٰذا اگر پتہ چل گیا تو چاہے معاملات طے ہو چکے ہوں تب بھی یہ حق شفعہ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ گئے؟ یا اسی طریقے سے مجھے گھر بیچنا تھا اور اس سے بچنا تھا، تو میں نے کہا بھئی یہ تو پڑوسی جو ہے یہ وہ نہ کر دیں. تو مجھ سے پوچھا جی آپ گھر بیچ رہے ہیں؟ جی ہاں بیچ رہے ہیں. کس کو بیچ رہے ہیں؟ بھئی وہ ظفر بھائی کو بیچ رہے ہیں نا، ہماری مسجد کے نمازی جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہے، اعمال سے جڑتے ہیں. اچھا وہ آ رہے ہیں؟ او مسئلہ ہی نہیں ہے، خوش نصیبی ہے جی، وہ پڑوس میں آ رہے ہیں. اس نے یہ سن کر خاموشی اختیار کی. اگلے دن جب گاڑی سے سامان اترا تو یہ مونچھوں کو تاؤ دینے والا کوئی آیا. ہاں، اس نے گن ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ میں بیگ اٹھایا ہوا ہے. تب پتہ چلا کہ جی موصوف وہ تو ظفر بھائی نہیں ہے، وہ تو کوئی اور خان جی. آپ سمجھ گئے بات کو؟ غلط پڑوسی بتا کر کے گھر بیچا، دوبارہ حق شفعہ حاصل ہو جائے گا اس کو. یا اسی طریقے سے ایک صورت یہ کہ گھر بیچنے کا ارادہ کیا، مجھے پتہ یہ حق شفعہ کرے گا. جب ان کو پتہ چلا آئے گھر بیچ رہے ہیں، اب پورا تھوڑی بیچ رہے ہیں، آدھا بیچ رہے ہیں، بیچ میں دیوار بنا کے آدھا بیچ رہے ہیں. اچھا آدھا بیچ رہے ہیں تو آدھے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا تو آدھا کسی کام کا نہیں ہے. یہ بات پھیلا دی، اور جب اگلے دن پتہ چلا وہ جھوٹ تھا، پورا گھر بیچ دیا ہے. ان کو مغالطے میں رکھا، لہٰذا دوبارہ حق شفعہ آ جائے گا. بات سمجھ گئے؟ تو اگر مالک نے غلط بات پھیلا کر حق شفعہ کو ختم کرنے کی کوشش کی تو اس سے حق شفعہ باطل نہیں ہوگا.
یہ ہے شفع. اور خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ پڑوس کے معاملات کو شریعت اور دین اسلام بڑی اہمیت دیتی. اس کا اثر ہوتا ہے ماحول پر، معاشرے پر. آج جس چیز کو ہم اتنا ہلکا لیتے ہیں وہ اتنا ہلکا نہیں ہے، اور معاملات سامنے بھی آتے ہیں کہ بعد میں پھر کتنی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم